کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، وارث کسی کا بھی ہو وارث ہی ہوتا ہے، اس کی وراثت آپ ختم نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، اس کا بیٹا اگر ڈاکٹر نہ ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا وارث نہیں ہے، وہ وارث ہی رہے گا۔ ایک آدمی پہلوان ہے، اس کا بیٹا لنگڑا ہو، لولا ہو، بیمار ہو، تو بھی وہ اپنے پہلوان باپ کا وارث ہے، اس کو وراثت سے دور نہیں کر سکتے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، وارث ہی رہتا ہو اگرچہ وہ کسی قابل نہ ہو۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں اگرچہ وہ ان میں سے کچھ اپنے کام پورے نہ کریں، اپنے کام کو صحیح طور پر انجام نہ دیں، یا راستے سے بھٹک جائے عارضی طور پر، یا کسی گناہ میں ملوث ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وراثت سے بے دخل ہو جائے۔ انبیاء کی وراثت علماء کا حق ہے، اور اس سے کوئی ان کو کاٹ نہیں سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں بکری پالنی ہے دودھ کے لیے، یا گائے اور بھینس پالنی ہے دودھ کے لیے، تو ہمیں اس کا گوبر بھی اٹھانا پڑے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے صرف دودھ چاہیے، میں اس کی گندگی کو ہاتھ نہیں لگاتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اور قصاب جو ہے گوشت کاٹتا ہے، بکری کا ہو یا بڑے کا ہو، جب وہ گوشت حاصل کرنا چاہتا ہے تو گندگی میں ہاتھ ڈالتا ہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اور انبیاء کے وارث علماء غیر معصوم ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فرشتوں کی طرح پاک ہو جائیں گے، نہیں۔ انبیاء سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور انبیاء کے وارث سے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، نظر انداز کر دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ اپنی اصلاح خود کر لے گا، آپ کو اس کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر آپ اپنے سامنے دیکھیں کہ وہ غلط انجیکشن دے رہا ہے، آپ اسے نہیں روکتے، کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ غلط انجیکشن دے رہا ہے، اس سے مریض کو نقصان ہوگا، یا اس نے جو دوا لکھی ہے مناسب نہیں، پھر بھی آپ اسے منع نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں یہ اگرچہ میرے علم کے مطابق غلط دے رہا ہے، لیکن یہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ لہذا ہم بھی علماء کو برا نہ کہیں، حفاظ کو برا نہ کہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کا ان کو کیا صلہ دے، توفیق عطا فرما دے توبہ کی، یا مغفرت کر دے، کیا معلوم، ہم نہیں جانتے۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں۔ علم دین کی فضیلت اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کا خاص علم ہے، اور یہ خاص انبیاء کو عطا فرمایا گیا، اور یہی خاص اللہ رب العزت نے فرشتوں کو عطا فرمایا، اور انسان کو عطا فرمایا تو تقسیم کر دی۔ ایک علم عرفانی جو یونیورسٹیوں میں حاصل کرتے ہیں یہ یہیں تک رہے گا، آگے نہیں جائے گا، اور ایک علم نورانی، اس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ یہ علم بڑھتا ہے۔ علماء کی ضرورت صرف دین سدھارنے کے لیے نہیں بلکہ آخرت بنانے کے لیے بھی ہے، اور آخرت میں بھی ضرورت ہے اور جنت میں بھی ضرورت ہے۔ جتنے انجینئر، ڈاکٹر، ایجوکیٹ اور بہت سارے علوم حاصل کرنے والے روز قیامت جنت میں بھی علماء کے محتاج ہیں۔ روز قیامت سب لوگ پریشان ہوں گے کہ کیا کریں کیا کریں، علماء مشورہ دیں گے کہ انبیاء سے سفارش کریں، کہ انبیاء اللہ سے سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع۔ علماء کے کہنے پر انبیاء سے سفارش کی بات ہوگی، اور پھر جنت میں ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں گی۔ لوگ کہیں گے ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا، علماء سے پوچھیں گے کیا رہ گیا، علماء فرمائیں گے کیا رہ گیا، سب کچھ حاصل کر لیا، اصل چیز باقی ہے، کیا؟ زیارت رب العالمین۔ وہاں بھی علماء کی ضرورت، جس طرح یہاں صحابہ کی مجلس ہوا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوا کرتی تھی، علماء کی مجالس ہوا کرتی ہیں، اسی طرح جنت میں بھی مجالس ہو، اس کا وقت مقرر ہوگا،
کوئی دیر سے پہنچے گا، کوئی جلدی پہنچے گا، وہاں بھی علم حاصل کیا جائے گا۔ علماء کی، حفاظ کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ علم دین حاصل کر کے دنیا نہیں ملتی، ایسا نہیں ہے۔ کوئی حافظ، کوئی عالم کبھی بھوکا نہیں مرتا، انجینئر کے ہاں کبھی فاقہ ہو جاتا ہے، لیکن کوئی حافظ بھوکا نہیں سوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک طرف ہماری یہ پریشانی ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں کسی بچے کو حافظ عالم بنانے کی تو کہتے ہیں کہاں سے کھائے گا، سوال کرتے ہیں یہ اگر حافظ عالم ہو گیا کہاں سے کھائے گا؟ ہم نے اسباب پر نظر ہے، ہماری نظر اسباب پر ہے، مسبب الاسباب پر نہیں، اللہ پر نظر نہیں ہوتی۔ جو اللہ کا علم حاصل کر رہا ہے یقیناً اللہ اسے کھلائے گا۔ ہم یہ سوال ضرور کرتے ہیں حافظ عالم بچے کو بنا دیا کہاں سے کھائے گا، اور یہ بات بھی بار بار کہتے ہیں جسے سن کر افسوس ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ علماء، حفاظ، مدرسے والے، مؤذن، امام جب دیکھو بریانی کھاتے رہتے ہیں، جب دیکھو گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ عجیب بات، یہ بھی لطیفہ ہے۔ خود ہی سوال کرتے ہیں بچے، ہمارے بچے کی بات آئے تو کہاں سے کھائے گا؟ اور جب محلے کا امام کچھ کھائے چاہے آپ ہی کی دعوت پر تو ہمیں اشکال ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے کھا رہا، کیسے کھا رہا۔ اللہ رب العزت کھلانے والے ہیں، رزاق اللہ رب العزت ہے، کوئی نہیں دیتا کسی کو۔ علماء، حفاظ کی بڑی فضیلت ہے۔